علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناول حالم، اس کا پارٹ 4 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ داتن جو زیور پر جھکی تھی چونک کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ 14 کیسے؟ تم نے صرف 13 کی تصاویر بھیجی تھی۔ تاج نکال دو تو پیچھے 12 بچ گئے۔ تالیہ ٹھہری، واپس گھومی، زیورات سامنے پڑے جگمگا رہے تھے۔ پھر سے ان کو گنا، ذرا سی الجھی۔ نیکلس، کڑے، بوندے، انگوٹھیاں، یہ ہوئے 12 پیس۔ مگر مسز کامل کے تمام زیورات جو لاکر میں تھے، میں نے ان کی گنتی کی تھی تو وہ 14 پیس تھے۔ تم نے پہلی دفعہ لاکر اندر سے کب دیکھا تھا؟ 1 ماہ پہلے، جب میں نے مسز کامل کی انگوٹھی چھپا دی تھی اور ان کو میرے سامنے لاکر کھولنا پڑا تھا، تب میں نے سارا لاکر دیکھا تھا۔ کوڈ اس لیے نہیں دیکھ سکی تھی کہ مجھے انہوں نے لاکر کھولنے کے بعد بلایا تھا۔ وہ الجھ کے انگلیوں پہ گننے لگی۔ کل بھی جب تنگو کامل نے میز پر زیورات کے ڈبے رکھے تو میں نے گنے تھے، 2، 5، 13۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے گننے لگی، مگر گنتی پوری نہیں پڑ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے تم بھول رہی ہو، ٹوٹل 13 ہی ہوں۔ تالیہ کچھ نہیں بھولتی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ایک دراز کھولا، چند کاغذ الٹائے پلٹائے، ایک فولڈر نکالا۔ جب مسز کامل نے میرے سامنے لاکر سے زیور نکالا تھا تو میں نے اپنے بلاؤز بٹن کے کیمرے سے اس کی ہائی کوالٹی تصاویر لی تھی۔ وہ فولڈر کھولتے ہوئے صفحے تیز تیز پلٹا رہی تھی۔ اور تم نے مجھے 13 تصاویر دی تھی تالیہ، وہ میرے گھر میں پڑی ہوئی ہیں۔ میرے پاس اوریجنل ہوں گی۔ 1 منٹ۔ اس نے وہ فولڈر رکھا اور ایک دوسرا نکالا۔ پہلا صفحہ کھولا تو لبوں سے گہری سانس خارج ہوئی۔ یہ لو، یہ رہی تمام تصاویر، ان کو ٹیلی کرو۔ ہم نے کون سا زیور مس کر دیا ہے؟ داتن گھوم کے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی، اینک اتار دی اور اب وہ دونوں باری باری تمام پرنٹ آؤٹس متعلقہ زیورات کے ساتھ رکھ رہی تھیں۔ 5، 8، 12، 13۔ اوہ! آخری پرنٹ آؤٹ سے متعلق کوئی زیور انہوں نے نہیں بنایا تھا۔ اسے دیکھتے ہی تالیہ کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ گھڑی کے باکس کے جیسے شیشے کے ڈبے میں رکھا ایک سنہری سکہ تھا۔ پرنٹ آؤٹ پہ اس باکس کی آگے پیچھے سے 4 تصاویر لی گئی تھی۔ یہ تو کوئی اینٹیک ہے۔ داتن قدرے جوش سے جھکی، مگر تالیہ نے بے دلی سے کاغذ پرے کر دیا۔ اوپر دیکھو کیا لکھا ہے، مظفر شاہ۔ یہ ملاکا سلطنت کے سلطان مظفر شاہ کے زمانے کا سکہ ہے۔ تنگو کامل کو آرٹ اور ہسٹری میں خاصی دلچسپی ہے، اس لیے انہوں نے اس کو سنبھال رکھا ہے۔ مگر ہم اسے کیوں نہیں چرا رہے؟ کیونکہ مظفر شاہ کے سکے آج کل کوالمپور کے ہر مال سے ملتے ہیں اور سارے نقلی ہوتے ہیں۔ ابھی ان کے کونے کھرچو تو سفید رنگ نکلنے لگے گا اور یہ بھاری ہوتے ہیں، جبکہ اصلی سکے اتنے بھاری نہیں ہوتے، اصلی سکے اتنے ہلکے ہوتے ہیں۔ بالفرض یہ اصلی بھی ہو تو اتنی ویلیو نہیں ہے ان کی۔ رہنے دو بیچاروں کے پاس ان کا سکہ۔ داتن نے ایک دوسری اینک اٹھائی، اسے ناک پہ جما کے غور سے کاغذ پہ چھپی تصاویر کو دیکھنے لگی۔ یہ واقعی اصلی سکہ نہیں ہے، وہ ناپسندیدگی سے بولی تھی۔ آج کل کے فورجرز کو خدا کا کوئی خوف نہیں، ٹھیک ہے؟ میرے جیسے اعلیٰ درجے کے نکالے انہیں نہیں تراش سکتے، وہ میں جانتی ہوں، لیکن نقلی سکہ تیار کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ ایک دفعہ اصلی سکہ بھی دیکھ لے، کیونکہ مظفر شاہ کے اصل سکوں پہ ایک طرف مظفر شاہ السلطان اور دوسری طرف نصیر من الدنیا والدین، دنیا اور دین میں مددگار، لکھا ہوتا ہے۔ اس پہ تو دونوں طرف مظفر شاہ السلطان لکھا ہے۔ داتن کے آخری فقرے پہ وہ منجمد ہو گئی، پھر اتنی تیزی سے گردن موڑی گویا برف چٹکی ہو۔ دونوں طرف مظفر شاہ لکھا ہے۔ اس نے کاغذ داتن کے ہاتھ سے جھپٹا اور اس پہ بے قرار نگاہیں دوڑائیں۔ میں نے ایسا سکہ پہلے بھی دیکھا ہے، ہماری ایک واردات والی جگہ پہ یہ تھا، مگر میں نے اسے تب بھی چھوڑ دیا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، نیشنل ہسٹری میوزیم میں ہے نا؟ میں نے بھی دیکھا تھا۔ تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ نہیں، میں نجیب بن سلامت کی بات کر رہی ہوں۔ پچھلے سال جب میں نے اس کی پرائیویٹ آرٹ کلیکشن کے بارے میں ویژن دیکھا تھا اور ہم نے ان کے ذاتی سیف میں نایاب اینٹیک برتن چرائے تھے، تب ایسا سکہ وہاں بھی تھا۔ یقیناً ہوگا، مگر 3 سال پہلے جب تمہارے ہی ایک خواب پہ ہم نے نیشنل ہسٹری میوزیم والی واردات کی تھی، تب یہ وہاں ڈسپلے تھا، مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ تالیہ نے کرسی کھینچی اور وہیں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شدید الجھن تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ایک جیسے بہت سے سکے مارکیٹ میں ہوتے ہیں۔ نہیں، کچھ غلط ہے اس سب میں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمارے سامنے یہ سکہ تیسری دفعہ آ رہا ہے، مگر ہم نے اسے نہیں چرایا۔ ہم واردات کی جگہ سے چند چیزیں ہی چراتے ہیں، ہر چیز تو نہیں اٹھا سکتے نا تالیہ۔ بات یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے سال ایسا ہی سکہ نجیب بن سلامت کے پاس تھا، اس کا باکس بھی یہی تھا۔ داتن نجیب بن سلامت ہماری وجہ سے دیوالیہ ہو گیا تھا اور اس نے اپنی
بہت سی آرٹ کلیکشن کو آکشن پہ ڈال دیا تھا۔ اس کا ریکارڈ پبلک ہوگا، ذرا معلوم کرو یہ سکہ اس آکشن میں تھا یا نہیں۔ مگر کیوں؟ کیونکہ تنگو کامل اور نجیب بن سلامت دوست ہیں، اور میں نے مسز کامل سے سنا تھا کہ جب نجیب پہ برا وقت آیا تھا تو تنگو کامل نے اس کی مدد کی تھی۔ اس کی آکشن سے کوڑیوں کے بھاؤ ملنے والی چیزیں مہنگی خرید کے کچھ پینٹنگز، اور اس نے کاغذ اٹھا کے دیکھا، شاید یہی سکہ۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ ایک جیسے بہت سے سکے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی سکہ ہے جو بار بار تمہارے خواب میں آتا ہے؟ ہاں، میرے 11 خواب، بلکہ 12۔ ان میں سے 3 میں یہ سکہ تھا، شاید مزید میں بھی ہو، مگر اس کے ساتھ رکھے جواہرات، زیورات، پینٹنگز اور نادر اشیاء نے میری آنکھوں کو ہمیشہ اتنا خیرہ کر دیا کہ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ وہ حیران پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں اس سکے کا ریکارڈ ٹریس کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن اگر تم یہ کہہ رہی ہو کہ یہ ایک سکہ پچھلے کئی سال سے ایک شخص سے دوسرے کی تحویل میں جا رہا ہے، اور قسمت تمہیں بار بار خواب میں اشارہ دے رہی ہے کہ اسے حاصل کرو، تو یہ بہت عجیب بات ہے۔ مگر وہ سن سی خلا میں دیکھ رہی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے خوابوں کی تعبیر غلط کرتی ہوں۔ کسی کو پانی میں ڈوبتے دیکھوں تو سمجھتی ہوں وہ مرنے والا ہے، مگر چند دن بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اعلیٰ تعلیمی کامیابی ملی ہے، کیونکہ پانی علم کا سنبل ہے۔ کسی کا زیور چوری ہوتے دیکھوں تو سمجھتی ہوں کہ اس کے ہاں ڈاکہ پڑنے والا ہے، مگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اور وہ گروسری سٹور والی روز میری میں نے دیکھا اس کے بازو میں سونے کا نیا کڑا ہے، تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ امیر ہونے والی ہے، مگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا غریب۔ وہ ابھی بھی ویسی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے ویژن یا خواب کی غلط تعبیر کرتی ہوں، مگر ان 12 خوابوں کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ میں نے درست سمجھے ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہم امیر ہوئے۔ لیکن شاید وہ بھی میں نے غلط سمجھے تھے۔ اس کی رنگت تاریک پڑ رہی تھی۔ داتن کو افسوس ہوا۔ تم کام پہ جاؤ، میں اس سکے کو ٹریس کرتی ہوں۔ اس نے اس کا سر تھپک کے تسلی دی تو وہ بے دلی سے اٹھی اور سر ہلا دیا، پھر ٹھہری۔ میں اتنے سال سمجھتی رہی ہوں کہ میری تقدیر مجھ سے یہی سب کچھ چاہتی ہے کہ میں چوری کروں۔ یہ ان دیکھے کو دیکھنے کا تحفہ مجھے اسی لیے ملا ہے، لیکن شاید ایسا نہیں تھا۔ شاید میں نے اس تحفے کو غلط استعمال کیا۔ اس کی آنکھ کا کنارہ بھیگ گیا۔ طالیہ، داتن نے آگے بڑھ کے اسے شانوں سے تھاما، ہم اس سکے کو ڈھونڈ لیں گے اور اس کو حاصل بھی کر لیں گے۔ تم فکر نہ کرو، اب کام پہ جاؤ اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ طالیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور ہتھیلی کی پونچھ سے آنکھیں رگڑیں۔ اسے کام سے دیر ہو رہی تھی۔ تنگو کامل کی رہائش گاہ پہ صبح صبح سے روزمرہ کے کام شروع ہو چکے تھے۔ کچن میں طالیہ اور ایک دوسری ملازمہ کھڑی کام میں مصروف تھیں۔ بٹلر ٹرالی کو اپنی نگرانی میں سیٹ کروا رہا تھا اور ساتھ میں فون پر بات بھی کر رہا تھا۔ ایسے میں طالیہ بے دھیانی سے جگ میں جوس انڈیل رہی تھی۔ چہرے پر ابھی تک وہی الجھن چھائی تھی اور ہاتھ سست پڑ رہے تھے۔ مارے بندھے اس نے جگ کو ٹرے میں رکھا اور آگے بڑھ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ تنگو کامل سربراہی کرسی پہ بیٹھے خوش مزاجی سے دائیں ہاتھ جلوہ گر اپنی بیوی سے محو گفتگو تھے۔ بچے بھی ناشتہ کر رہے تھے۔ ایسے میں وہ جوس لے کر آئی تو دونوں میاں بیوی نے خوشگوار مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ کیسی ہو طالیہ؟ تمہارے گھر والے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں سب، تھینک یو سر۔ اس نے ادب سے سر جھکایا۔ میں بیگم سے کہہ رہا تھا کہ اس ماہ سے طالیہ کی تنخواہ بڑھا دی جائے۔ شکریہ سر، وہ مصنوعی مسکراہٹ اور تشکر کے ساتھ بولی اور ان کے گلاس میں جوس ڈالنے لگی۔ طالیہ، مجھے مارکیٹ جانا ہے، تو میرے ساتھ آؤ گی؟ مسز کامل نے کہا تو اس نے سر کو ادب سے خم دیا اور کچن میں آ گئی تاکہ جلدی جلدی کام نپٹا لے۔ آخر جمعے کو آ کون رہا ہے جس کے استقبال کے لیے اتنی تیاری ہو رہی ہے؟ وہاں کھڑی دونوں ملازمائیں نور اور تسنیم آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ پھر اس سے بھی پوچھا، تمہیں کچھ معلوم ہے طالیہ؟ نہیں، وہ سادگی سے کہہ کے برتن دھونے لگی۔ میرے جیسی رچ گرل اس وقت ان کے جھوٹے برتن دھو رہی ہے، مجھے فی الحال یہی معلوم ہے۔ جلتے دل کے ساتھ اس نے سوچا تھا۔ KL کا وہ بازار شام کے وقت متوسط طبقے کے لوگوں سے بھرا ہوا نظر آتا تھا۔ بھانت بھانت کی بولیاں، مختلف وضاقتہ کے لوگ، اکثریت چینی نقوش والے افراد کی تھی، اور خواتین کی ایک بڑی تعداد کس کے چہرے کے گرد لپٹنے والا حجاب لیے ہوئے تھی، جس کو مقامی زبان میں ٹوڈنگ کہا جاتا تھا۔ بازار میں سرخ ٹائل سے بنی روش تھی اور روش کے دونوں اطراف دکانیں اور ان کے آگے سٹالز رکھے تھے۔ برآمدوں میں کہیں چھتری تلے کرسیاں بھی بچھی تھیں اور لوگ کھا پی رہے تھے۔ ایسے میں طالیہ سامان کے شاپر اٹھائے مسز کامل کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ جو مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے چاول لے رہی ہوں، ان کو اچھا چاول بہت پسند ہے۔ مسز کامل ساتھ میں تبصرہ بھی کیے جا رہی تھی۔ وہ جیسے ان مہمانوں کے آنے پہ بہت خوش تھیں، مگر ان کا نام کسی وجہ سے نہیں لے پا رہی تھی، لیکن شاید ان کا دل کسی سے شیئر کرنے کو بہت چاہ رہا تھا۔ طالیہ خاموش رہی، پھر یوں ہی پوچھا، بچے بھی آ رہے ہیں ساتھ؟
نہیں، بس دونوں میاں بیوی آئیں گے، ویسے ان کے 2 بچے ہیں۔ پھر رک کے تصحیح کی، 3 تھے، لیکن ان کی بیٹی آریانہ بچپن میں کھو گئی تھی، چیئر لفٹ سے گری تھی، لاش نہیں ملی، مگر سب کو یہی لگا کہ وہ مر گئی ہے، اس لیے قبر وغیرہ بنا دی گئی۔ پھر وہ چپ ہو گئیں، جیسے بہت زیادہ بول گئی ہوں، اور ایک دکان کی طرف چلی گئیں۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے آئی۔ مسز کامل نے اعلیٰ درجے کے چاول نکلوائے، ان کو ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگیں۔ تالیہ یوں ہی ان کے ہاتھوں کو دیکھے گئی، یکدم جیسے ساری آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ مسز کامل کے ہاتھوں میں بھرے چاول دیکھتے ہی دیکھتے جلنے لگے، بس لمحے میں وہ سب راکھ ہو گئے اور ان کے دونوں ہاتھ کالک سے رنگے خالی رہ گئی۔ وہ چونکی، سماعت کھل گئی، آوازیں آنے لگیں۔ اس نے مسز کامل کے ہاتھوں کو دیکھا، وہاں کوئی راکھ نہیں تھی۔ وہ چاول اٹھا اٹھا کے چیک کر رہی تھیں۔ تالیہ نے گہری سانس بھری۔ میم، اس نے ہولے سے ان کو پکارا، کل آپ کی کسی دوست کا فون آیا تھا، میں بتانا بھول گئی۔ کس کا؟ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ چونک کے اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ نام نہیں بتایا، مگر یہ کہا تھا کہ وہ ذرا مصروف ہے، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صدقہ دے دیں اور آگ وغیرہ سے احتیاط کریں، کیونکہ انہوں نے آپ کے بارے میں برا خواب دیکھا ہے۔ کیا کیا دیکھا ہے اس نے؟ وہ بے چین سی ہو کے پوری اس کی طرف گھوم گئی۔ دونوں اب کاؤنٹر سے ہٹ کے کھڑی تھیں اور سرگوشیوں میں بات کر رہی تھیں۔ یہ کہ آپ نے ہاتھوں میں چاول اٹھا رکھے ہیں اور وہ راکھ میں بدل جاتے ہیں، شاید آپ کو چولہے اور ہیٹر وغیرہ سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اوہ، تم نے اچھا کیا مجھے بتا دیا، لیکن کون سی دوست تھی میری؟ نام نہیں بتایا، لیکن کہتے ہیں برے خواب کا بار بار ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ بس صدقہ اور دعا وغیرہ کر دیں۔ اس نے خوبصورتی سے بات کا رخ پھیرا تو وہ سر ہلا کے رہ گئیں۔ البتہ چہرے پہ بے پناہ پریشانی امڈ آئی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کے ہاتھ جلنے والے ہیں یا آپ کے گھر کو آگ لگنے والی ہے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ یہ ویژن میں نے دیکھا ہے، نہ ہی یہ کہ میرے خواب ہمیشہ سچ ہو جاتے ہیں۔ اوہ میرے اللہ، یہ تحفہ نہیں ہے، یہ تو ایک پرس ہے۔ ان کے ساتھ سر جھکائے بازار میں چلتی وہ سوچ رہی تھی، ساتھ ہی بار بار ان کے ہاتھوں کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ گوری کلائی میں انہوں نے خوبصورت سا سونے کا بریسلٹ پہن رکھا تھا جس پہ ننھے ستارے جھول رہے تھے۔ تالیہ یوں ہی اپنی خالی کلائی کو دیکھا اور پھر ایک دم وہ ٹھٹک کے رکی۔ ذہن کے پردے پہ ایک منظر لہرایا تھا، لاکر میں رکھی ڈبی، اس میں سجا بریسلٹ۔ وہ وہیں سن سی کھڑی رہ گئی، ایک دم ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں، پزل کے بہت سے ٹکڑے اپنے اپنے خانوں میں آ گرے تھے۔ لائبریری کے اندر مقدس باروب خاموشی چھائی تھی۔ اونچے ریکس، کتابوں کی طویل الماریاں، جگہ جگہ بچھی میزوں پہ مطالعے میں منہمک سے دکھائی دیتے لوگ، کمپیوٹرز کے آگے بیٹھے کام کرتے اشخاص، غرض معمول کے مطابق معمول کا خاموش سا ماحول تھا۔ ایسے میں دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ اس نے صبح کے ملازماؤں والے لباس کے برعکس سرخ خوبصورت اور قیمتی فراک پہن رکھا تھا۔ کوہنی پہ ڈیزائنر بیگ تھا اور سر پہ سفید کورا ہیٹ جس سے نکلتے سیاہ بال کندھوں پہ گر رہے تھے۔ دروازے پہ وہ رکی، ہیٹ کو ڈائمنڈ رنگ پہنی، انگلی سے ترچھا کر کے سیاہ آنکھیں آس پاس دوڑائیں۔ ایک لائبریرین جو قریب سے کتابوں کی ٹرالی دھکیلتا گزر رہا تھا اسے دیکھ کے جھکا اور جھٹ سے سلام چاڑا۔ السلام علیکم مس ساشا۔ تالیہ نے شانے بے نیازی سے سر کو خم دیا، پھر ادھر ادھر دیکھا تو وہ بولا، مسز لیانا اس طرف ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اسی طرح اٹھی گردن کے ساتھ آگے چلتی گئی۔ کونے میں ایک آڈیو روم تھا، شیشے کی دیواروں نے اسے مکمل بند کر رکھا تھا، گویا شیشے کا کوئی ڈبہ ہو۔ اندر تنگ سی جگہ پہ وہ پھنس کر بیٹھی سیاہ موٹی عورت دکھائی دے رہی تھی، اینک لگائے، بال جوڑے میں باندھے وہ کتابوں میں الجھی ہوئی تھی۔ آہٹ پہ اس نے نظریں اٹھائیں تو دیکھا تالیہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہو رہی تھی۔ اتنے سالوں سے یہاں کام کر رہی ہو داتن، اور ایک ڈھنگ کا آفس بھی نہیں دیتے یہ تمہیں؟ وہ مسکراہٹ دبا کے کہتی، سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھی، پرس میز میں رکھا اور ہیٹ کو مزید ترچھا کیا تو سیاہ اور چہرہ اور سیاہ مسکراتی آنکھیں مزید واضح ہوئیں۔ لیانا بنت دانش صابری کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ چاہے تو یہ پوری لائبریری خرید لے۔ خشمگی نگاہوں سے اسے گھور کے وہ بولی تو تالیہ نے ابرو اونچا اٹھایا، پوری؟ چلو آدھی صحیح۔ داتن نے ڈھٹائی سے تصحیح کی، پھر ناک سے مکھی اڑائی، اور تمہاری یہ تنقیدی نظریں جو میرے اس کوزی آفس کو پچھلے 20 سیکنڈ سے ملامت کر کے میرے اوپر ترس کھا رہی ہیں نا، میں ان کو کھلے دل سے معاف کر دوں گی، کیونکہ تم بھول رہی ہو کہ یہی وہ ڈبہ ہے جس میں بیٹھ کے ہم نے وہ تمام کام پلان کیے تھے جس کے باعث تم آج اس اونچے محل میں رہ رہی ہو۔ لگتا ہے بڑے زور کی لگی ہے۔ تالیہ نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ داتن نے چبھتی نظریں اس پہ جمائے ناک زور سے سکوڑی۔ میں سن
میں سن ٹزو کی ماننے والی ہوں، اور وہ کہتا تھا کہ جب امیر ہو تب غریب نظر آؤ اور جب غریب ہو تب امیر۔ اس نے یہ فقرہ طاقتور اور کمزور کے بارے میں کہا تھا، مگر اس کا مطلب یہی تھا جو میں نے بیان کیا ہے۔ اچھا، چائے نہیں پلاؤ گی؟ وہ بور سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ داتن نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے ایک چائے کے اندر موجود کیفین انسان کو کتنے خطرناک اثرات سے دوچار کر سکتی ہے؟ بے شک امپیریئر شینن نے دعویٰ کیا تھا کہ چائے بہت سی بیماریوں کی دوا ہے، لیکن وہ چونکہ ایک بادشاہ تھا اس لیے اس پہ کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ چائے کی زیادتی سر درد، پینک اٹیکس، بے خوابی، ہارٹ برن، متلی، ڈائریا اور کنفیوژن کا باعث بن سکتی ہے۔ اوہ، اسی لیے جب تم میرے گھر آتی ہو داتن تو میری پتی سب سے پہلے ختم ہوتی ہے۔ میں ایک موذی چیز سے تمہیں چھٹکارا دینے کی اپنی طرف سے کوشش ہی کر سکتی ہوں تالیہ، لیکن اگر تم اس زہریلے مادے کی محبت میں اس قدر ایڈکشن میں اتنی مبتلا ہو چکی ہو تو میں اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اف، تم اتنی لمبی بات کیوں کرتی ہو داتن؟ مگر موٹی عورت نے میز پہ رکھے ٹریولر مگ کا ڈھکن کھولا اور پیچھے سے تھرماس اٹھا کر اس میں گرم گرم چائے ڈالی۔ تالیہ نے شکریہ کہنے کو لب کھولے ہی تھے کہ داتن نے تھرماس واپس رکھی، کرسی پہ پیچھے کو ٹیک لگائی اور مگ سے گھونٹ بھر کے تسلی سے اسے دیکھا۔ ہاں، تو تم کیسے آئیں؟ تالیہ نے گہری سانس لی، ایک چبھتی ہوئی نظر اس پہ ڈالی اور گویا ہوئی، تمہیں معلوم ہے میں کیوں آئی ہوں؟ اوکے۔ داتن نے مگ پرے رکھا اور اپنا ٹیبلٹ نکال کے اسکرین اس کو دکھائی، یوں کہ ٹیبلٹ داتن کے ہاتھوں میں ہی ہے۔ یہ ہے وہ سکہ۔ وہاں ایک اعلیٰ کوالٹی کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ تالیہ آگے ہوئی۔ نامعلوم ذرائع سے یہ سکہ چند برس پہلے منظر عام پہ آیا تھا، تقریباً 17 سال پہلے۔ یہ سلطان مظفر شاہ کے زمانے کے سکوں سے مختلف ہے، لیکن ہر میوزیم اور ہر بیوپاری نے اس کے متعلق بہت سی کہانیاں سنائی ہیں اور ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ سب جھوٹی ہیں۔ یہ سکہ زیادہ دیر کسی کے پاس ٹھہرتا نہیں ہے، یا بیچ دیا جاتا ہے یا تحفے میں دے دیا جاتا ہے یا نیلام ہو جاتا ہے۔ میں اس کا پورا ٹرائل تو نہیں ڈھونڈ سکی، لیکن پچھلے 7 سالوں میں ہماری رکی اور مناسب لفظ ڈھونڈا۔ 11 بڑی جابز وارداتوں میں سے 5 میں یہ سکہ موجود تھا اور باقی میں؟ اس نے بے قراری سے کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ ٹیب لے، مگر داتن نے اسے پیچھے کر لیا اور خفگی سے بھویں سکوڑیں۔ اگر تم چند لمحے کا سکوت اختیار کرو اور مجھے خود کو متاثر کرنے کا موقع دو تو میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ بے شک باقی 7 وارداتوں میں یہ سکہ موجود نہیں تھا، مگر ان 7 جگہوں پہ جو چیزیں موجود تھیں میں نے ان کی لسٹ بنائی تو کوئی اور چیز تھی جو ان 7 جگہوں پہ موجود تھی، ہے نا؟ وہ تیزی سے بولی تو داتن نے لب بھینچ لیے، منہ کا ذائقہ تک خراب ہو گیا تھا، مگر ضبط کر کے کہنے لگی، ہاں میں نے سارا دن لگا کر کرائم سین فوٹوز اور اپنے ریسرچ ورک کو جو ہم نے واردات سے پہلے کیا تھا اکٹھا کیا اور تمام فہرستوں کو کراس چیک کیا، تو وہ ایک آئٹم تھا جو ان سب میں مشترک تھا۔ بوجھو کون سا؟ ملاکہ سلطنت کی ایک ملکہ کا سونے کا بریسلٹ، ہے نا؟ داتن کے کندھے ڈھیلے ہوئے، منہ کھل گیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ چونکہ میں چائے بہت پیتی ہوں اس لیے میری یادداشت بہت اچھی ہے، اور آج مسز کامل کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے ان کا بریسلٹ دیکھ کے مجھے یاد آیا کہ ملاکہ سلطنت کی ایک ملکہ کا بریسلٹ بھی میں نے انہی 7 جابز میں سے 2-3 میں دیکھا تھا، مگر نظر انداز کر دیا کیونکہ مجھے وہ نقلی لگا تھا، اور ہم ہمیشہ اصلی اور تاریخی آرٹ پر ہاتھ صاف کرتے ہیں داتن، اور وہ مجھے تاریخی نہیں لگا تھا۔ اگر سب کچھ معلوم ہو گیا تھا تو میرے پاس کیوں آئی ہو؟ داتن نے برا سا منہ بناتے ہوئے ٹیب زور سے بند کر کے میز پر رکھا۔ کیونکہ اگر تم نے سارا دن اس کام پہ لگایا ہے تو شاید تمہیں کچھ ایسا معلوم ہوا ہو جو مجھے نہ معلوم ہو سکا۔ اس پہ داتن کھلے دل سے مسکرائی۔ ویسے میں غرور نہیں کرنا چاہتی، لیکن تم متاثر ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ تالیہ بی بی، کیونکہ نہ وہ سکہ کوئی سکہ ہے نہ وہ بریسلٹ کوئی بریسلٹ ہے۔ یہ دیکھو۔ داتن نے ٹیب اسکرین اس کے سامنے کی تو وہ چونک کے آگے ہو کے دیکھنے لگی۔ وہاں ایک طرف سکے کی تصویر بنی تھی اور دوسری طرف ایک زنجیر والا بریسلٹ بنا تھا جس کے اوپر سونے کی مستطیل ڈلی سی تھی، جس کے آخر میں 3 دانت بنے تھے۔ بظاہر یہ ایک سکہ ہے اور وہ ایک بریسلٹ، لیکن اگر ان دونوں کو جوڑ دو تو داتن نے مسکراتے ہوئے بٹن دبایا تو ایک اور امیج جنریٹ ہوا جس میں ان دونوں اشیاء کے کنارے ملے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھو کیا بنتا ہے؟ چابی؟ وہ مسحور سی بولی، یہ ایک چابی کے 2 ٹکڑے ہیں جس کے ساتھ زنجیر لگی ہے۔ ہاں، یہ ایک ٹوٹی ہوئی چابی ہے جس کو ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور تمہاری تقدیر بار بار تمہیں اس کی طرف لے جاتی تھی لیکن تم کبھی سمجھ ہی نہ سکی۔ تالیہ کی آنکھوں میں چمک سی در آئی تھی۔ سکہ نکالنا تو کوئی مسئلہ نہیں،
کل تنگو کامل کے گھر کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں۔ ڈنر کی افراتفری میں میں زیورات عدل بدل کر کے سکہ نکال لوں گی۔ سکے کی کاپی ہم اس لیے تیار نہیں کریں گے کیونکہ بعد میں اگر ہمیں اس کو فینس کرنا پڑے تو تنگو کامل یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ اس کے پاس بھی ویسا ہی سکہ ہے، ورنہ ہمیں اس کی اچھی قیمت نہیں ملے گی۔ تم بریسلٹ کو ڈھونڈو کہ یہ کس کے پاس ہے، وہ دبے دبے جوش سے بولی تو داتن نے ٹیک لگائے لگائے پرسوچ ہنکارا بھرا۔ پھر مگ کا ڈھکن ہٹایا تو چائے کی خوشبو بھاپ کے ساتھ اوپر اٹھنے لگی۔ اس نے مگ لبوں سے لگایا، گھونٹ بھرا اور مگ نیچے کیا، اس دوران جیسے الفاظ جوڑے، جتنا ان دو چیزوں کی ملکیت کی چین کو میں نے دیکھا ہے تالیہ، ان دونوں کو کبھی کسی نے نہیں چرایا۔ ان کو یا مالک بیچ دیتا ہے یا کسی میوزیم کو عطیہ کر دیتا ہے جہاں کسی آکشن پہ ان کو فروخت کر دیا جاتا ہے، یا مالک خود ہی کسی دوست کو تحفہ دے دیتا ہے۔ مگر پھر وہ چپ ہوئی۔ تالیہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس کے سامنے چائے کے بے رنگ دھوئیں کے مرگولے تیرتے دکھائی دے رہے تھے۔ مگر ایک عجیب بات مجھے محسوس ہوئی ہے، داتن نے کہنا شروع کیا۔ میرا خیال تھا میرے ساتھ رہ رہ کر تم نے عجائبات پہ حیران ہونا چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، میرا ذہن اس چیز کو مان سکتا ہے جس کو لوگ جھوٹ قرار دیتے ہیں، کیونکہ ہماری حکومتیں اور ہمارے دانشور ہمیں ادنا سمجھ کر ہم سے حقائق چھپاتے آئے ہیں۔ لیکن یہ بات پھر بھی عجیب تھی کیونکہ میں نے نوٹس کیا کہ ہر وہ پرائیویٹ اونر جس کے پاس یہ سکہ یا یہ بریسلٹ رہا ہے، اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی بڑی موذی بیماری۔ ہو سکتا ہے یہ تمہارا وہم ہو داتن، چھوڑو ان باتوں کو، بس اس بریسلٹ کو ڈھونڈو تاکہ ہم جلد از جلد اسے حاصل کر سکیں۔ پھر خلا میں دیکھتے ہوئے گہری سانس بھر کے بولی، مجھے ایسا لگنے لگا ہے جیسے میں نے اتنے سال ضائع کر دیے۔ میں کل سے یہی سوچ رہی ہوں، میری قسمت مجھے اس چابی تک لے جانا چاہتی تھی اور میں دوسری چیزوں میں پڑی رہی۔ اس چابی کی قیمت ان سب سے زیادہ ہوگی یقیناً۔ مجھے لگتا ہے داتن، اس نے پرامید نظریں اس پہ جمائیں، یہ وہی بڑی جاب ہے جس کا میں انتظار کر رہی تھی، میری آخری چوری، آخری ہیسٹ۔ وہ کیا کہتے ہیں، میں اس سے اتنا کما لوں گی کہ پھر دوبارہ کوئی غلط کام نہیں کرنا پڑے گا۔ تالیہ، کوئی چوری ہماری آخری چوری نہیں ہو سکتی، ہم نہیں بدل سکتے، نہ کبھی بدلیں گے۔ اس نے سمجھانا چاہا مگر وہ ضد تھی۔ مجھے لگتا ہے میں بدل جاؤں گی، اس لیے میں اس چابی کو ڈھونڈو داتن، ایک آخری اونچا ہاتھ مار کے ہم کسی دوسرے ملک چلے جائیں گے۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ ہم اس کی کھوج نہ لگائیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کوئی بری شے، کوئی بلا ہماری گھات میں لگائے نہ بیٹھی ہو۔ وہ غیر آرام دہ سا نظر آ رہی تھی۔ تم وہم کر رہی ہو یار، حوصلہ رکھو۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی، بیگ بھی اٹھا لیا۔ داتن نے سمجھ کے سر ہلا دیا، اوکے، میں اسے ڈھونڈوں گی۔ مگر جو اس روز تم نے خواب دیکھا ہے، تم نے بتایا تھا کہ اس میں بھی تم نے ایک آدمی کو کیچڑ میں لتھڑی چابی تمہاری طرف بڑھاتے دیکھا تھا۔ یاد کرتے ہوئے خود چونکی، کیا وہ یہی چابی تھی؟ چائے کے مگ کا ڈھکن ہٹا اور اس سے بھاپ ہنوز اڑ رہی تھی۔ تالیہ ٹھہر گئی، خود بھی جیسے وہ چونکی تھی۔ ہاں، وہ یہی تھی۔ اس نے ٹیبلٹ اٹھا کے پھر سے اس چابی کو غور سے دیکھا۔ اسے کچھ یاد آیا تھا، ایک ننھی کلائی پہ بندھا بریسلٹ، پزل کا ایک اور ٹکڑا عین اپنی جگہ پہ آ گرا تھا۔ ویسے وہ آدمی کون تھا تالیہ؟ داتن نے تجسس سے پوچھا، مگر وہ سن نہیں رہی تھی، وہ کہیں اور گم تھی۔ میں نے یہ بریسلٹ دیکھ رکھا ہے پہلے، مجھے پتا ہے یہ کس کا تھا۔ پھر اس کے چہرے پہ سختی آ گئی، جیسے بے چینی اور دکھ کی ملی جلی کیفیت ہو۔ مسز ماریا، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے ٹیبلٹ پٹکا اور تن فن کرتی باہر نکل گئی۔ داتن حیرت سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اسے کیا ہوا؟